جی السلام علیکم، دس از مون مہر۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ دنیا میں سکسیس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں کی گئی، نہ یہ ہمارے نصاب میں ہے کہ اس چیز کا نام کامیابی ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی ٹیچر بتاتا ہے، نہ ہمیں پیرنٹس بتاتے ہیں کہ یہ سکسیس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا میں سکسیس کی کوئی ڈیفینیشن کی ہی نہیں گئی۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ فلاں یونیورسٹی میں ہمارا ایڈمیشن ہو جائے تو یہ ہماری سکسیس ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہماری یہ ڈگری کمپلیٹ ہو جائے، یہ ہم سکسیس ہو جائے گی ہماری، پھر ہمیں لگتا ہے کہ فلاں کمپنی میں جاب ہو جائے یا فلاں بزنس کبھی سٹارٹ کر لینا تو یہ ہماری سکسیس ہوگی۔ تو دیکھیں، دنیا کے کسی ایک شعبے میں کامیابی کا نام کامیابی نہیں ہے۔ پروفیشنل لائف میں سکسیس حاصل کرنا کوئی سکسیس نہیں ہے، یہ یقین کریں گلے پڑ جاتی ہے جو پروفیشنل سکسیس ہوتی ہے، صرف اور صرف پروفیشنل سکسیس۔ تو ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ سکسیس کے 7 ایریاز ہیں، ان 7 ایریاز کے اندر ہم نے سکسیس جو ہے وہ لینی ہوتی ہے۔ تو نمبر 1 پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس آتا ہے پروفیشنل لائف، کہ پروفیشنل لائف کے اندر ہم نے سکسیس لینی ہے، کوئی بھی جاب کرنی ہے، کوئی بھی بزنس کرنا ہے تو اس کے اندر ہم نے سکسیس لے لی۔ سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے فیملی لائف، کہ ہمارا فیملی کے ساتھ رہن سہن کیسا ہے، ہمارے فیملی کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، ہم فیملی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، یا ہم 24 کے 24 گھنٹے صرف پروفیشنل لائف کو دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی چیز میٹر کرتی ہے کہ فیملی لائف میں ہم نے کس حد تک سکسیس لی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے یور سیلف، کہ مینٹلی اور فزیکلی ہیلتھی ہونا، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ بھی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یہ بھی چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ہم فیصل آباد چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، تو کسی ہوٹل میں چلے جائیں یا کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں، صبح 6 بجے جا کے ہم دیکھیں ہمیں ناشتے کی ٹیبل پہ گورا نظر آئے گا۔ ہم دوپہر 12 بجے جائیں، ہمیں لنچ کرنے والے جو گورے نظر آئیں گے، شام 6 بجے جائیں ڈنر کرتے ہوئے گورے ہمیں نظر آئیں گے، لیکن ہماری امت کا کوئی فرزند نظر نہیں آئے گا، کیونکہ گورے یہ سمجھ چکے ہیں کہ ٹائم پہ کھانا کھانا، ایکسرسائز کرنا، واک کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمیں فزیکلی اور مینٹلی ہیلتھی رہنے کے لیے یہ چیزیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، لیکن ہم لوگ یہ نہیں مانتے۔ ہمیں بھی یہ فزیکلی اور مینٹلی ہیلتھ کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کے رول بنانے پڑیں گے تاکہ ہم فزیکلی اور مینٹلی ہیلتھ بھی رکھیں اور اس میں بھی ہم سکسیس ہو جائیں۔ نمبر 4 ہمارے پاس آتا ہے سی آئی مطلب کنٹینیوسلی امپروومنٹ، لگاتار کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں بہتر کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں بہتر چیزیں جو ہیں وہ سیکھتے رہنا۔ ایک جو کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے نا، یہ بھی چھپڑ بن جاتا ہے، اسی طرح ناکارہ انسان جو ہوتا ہے، جو کچھ سیکھتا نہیں ہے، کچھ اپنی زندگی میں بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنی زندگی میں اچھی چیزوں کو انوالو نہیں کرتا، اچھی عادتوں کو نہیں اپناتا، وہ بھی اسی جیسے کھڑا ہوا پانی چھپڑ بنتا ہے، اسی طرح وہ بھی انسان جو ہے بالکل ناکام ہو جاتا ہے، بالکل بیکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو اس کے نیکسٹ پوائنٹ جو آئے گا وہ آئے گا کنٹریبیوشن مطلب ایز اے ڈاکٹر ہم دیکھیں، ایک ڈاکٹر ہے، اس نے اگر ایک جاب ہی کرنی ہے تو یہ اس کی سکسیس نہیں ہے۔ اس کو اگر 1 مہینے کے بعد اپنا آڈٹ کرنا ہوگا تو وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے اس منتھ کے اندر کتنے لوگوں کا فری آف کاسٹ علاج کیا ہے، تو بلا معاوضہ اپنا ٹائم نکال کر لوگوں کی کتنوں کی ہیلپ کی ہے، کتنوں کو فری آف کاسٹ مشورہ دیا ہے۔ اب وہ کہے کہ میں 30 دن ہے مہینے کے، میں نے 30 دنوں میں فلاں کی سرجری کی ہے، فلاں کا ہارٹ پیشنٹ تھا وہ اس کی سرجری کی ہے، اس کا علاج کیا ہے، وہ علاج کیا ہے، سب پیسوں کے لیے کیا ہے، بٹ یہ سکسیس نہیں ہے۔ اس کو آڈٹ یہ کرنا، اس کو میئر یہ کرنا ہوگا کہ کتنے لوگوں کا بلا معاوضہ جو ہے وہ اس نے ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ تو یہ کنٹریبیوشن ہمیں جو ریسرچ بتاتی ہے، ہارورڈ کی 70 سال کی ریسرچ بتاتی ہے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اتنا طاقتور نہیں ہوتا، مطلب دلی طور پہ اتنا مضبوط اور طاقتور نہیں ہوتا جتنا جو ہے وہ بانٹنے والا، کنٹریبیوٹ کرنے والا طاقتور ہوتا ہے، جتنا وہ مضبوط ہوتا ہے۔ کانفیڈنس پہ جو ریسرچ کی گئی 70 سال کی، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ تقسیم کرتے ہیں، جو بانٹتے ہیں، جو لوگوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، وہ زیادہ بریو ہو جاتے ہیں۔ تو رسول کی حدیث بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر تم اپنے رزق میں وسعت اور زندگی میں لمبی عمر چاہتے ہو تو لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دو، لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو 6 پوائنٹ آتا ہے یور سوسائٹی، یور فرینڈ، یور سرکل، مطلب یہ چیزیں آ جاتی ہیں، یور کولیگ سرکل، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس میں بھی یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اگر کسی کو جج کرنا ہو، ہم
पहले नंबर पे उसका फर्स्ट ऑफ ऑल यही देख रहे होते हैं कि इसकी सोसाइटी कैसी है, इसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, इसका कोलीग सर्कल कैसा है, हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि कोई ना कोई ज़िंदगी में दोस्त होने चाहिए जिनके साथ अच्छी बंदा गपशप लगा ले, उनके साथ दुख सुख मांग ले, उनके साथ बंदा अपनी खुशियों को मल्टीपल कर सकता है दोस्तों के साथ। तो हज़रत अली का भी यही फरमान है कि दुनिया में जो सबसे गरीब आदमी वो है जिसका कोई दोस्त नहीं होता। अब दोस्त बनाने के लिए भी बड़ा देख समझ के दोस्त बनाना पड़ता है कि हमें अच्छी सोबत ही प्रोवाइड की जाए दोस्तों की तरफ से। हमें बुरी सोबत के दोस्त नहीं बनाने जो बुरे लोग हैं, जिनकी वजह से हम भी जनाब बिल्कुल बुरी आदत में पड़ जाएं। तो इसके लिए आप एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई थी, विच इज़ द रिलेशनशिप इज़ बेटर, कि कौन सा रिलेशनशिप जो है हमें रखना चाहिए, वो भी आप रिकमेंड करूँगा कि वो भी आप सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के हमने दोस्त जो हैं वो बनाने हैं, किस तरह के हमने दोस्त नहीं बनाने। तो एक रिसर्च हमें ये भी बताती है कि जो मिलनसार बंदा होता है, जो लोगों के साथ मिलता जुलता है, खुश अखलाक होता है, उसकी ज़िंदगी जो है ये लंबी हो जाती है। तो नंबर 7 पे हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है ईमान। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल जो चीज़ है एरियाज ऑफ सक्सेस की, वो है ईमान, कि हमारा ईमान हो इस चीज़ पर कि जिस खुदा ने हमें पैदा किया है उसी खुदा ने हमें हमारा जो नसीब जो है वो भी पैदा किया है, उसी खुदा ने हमारे नसीब की तख्लीक की है। तो ये ईमान होना ये भी बड़ा ज़रूरी है एरियाज ऑफ सक्सेस में, कि सक्सेस हम इस तरह से ले सकते हैं अगर हमारा ईमान ये होगा कि कुछ छिन जाने का डर हो, अल्लाह का दिया हुआ है ये, इस तरह मतलब हमारा ईमान जो है ना ये बड़ा मजबूत होना चाहिए। तो ये एरियाज ऑफ सक्सेस है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 है प्रोफेशनल लाइफ, नंबर 2 है फैमिली लाइफ, नंबर 3 हमारे पास आता है योर सेल्फ, मतलब हेल्दी होना मेंटली और फिजिकली। नंबर 4 पे हमारे पास आता है कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट, नंबर 5 पे आता है कंट्रीब्यूशन, नंबर 6 पे आता है योर सोसाइटी, योर फ्रेंड सर्कल, योर कोलीग सर्कल, नंबर 7 पे आता है हमारा ईमान। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 7 एरियाज जो हैं सक्सेस के, ये आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।